اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے گھنٹی دبائیے۔ شکور کا گھر شاہین آباد کے مین بازار سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ہم اپنی آسانی کے لیے قادر بخش کو بطور نمائندہ اپنے ساتھ لے آئے تھے، جو ہمیں شکور کے دروازے پر پہنچا کر چلا گیا تھا۔ ہماری دستک کے جواب میں جس شخص نے دروازہ کھولا وہ یقیناً زرینہ کا چھوٹا بھائی عارف محمود ہو سکتا تھا، اور بعد میں اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی تھی۔ عارف کی عمر لگ بھگ 25 سال کی تھی۔ شکور احمد نے مجھے بتایا تھا کہ عارف ایک ٹیکسٹائل مل میں کام کرتا ہے جو اسمال اسٹیٹ میں واقع تھی۔ شاہین آباد سے اسمال اسٹیٹ کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ عارف نے اپنے سامنے جب 2 پولیس والوں کو دیکھا تھا تو اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے تھے۔ اس نے الجھن بھری نظروں سے ہم دونوں کو دیکھا اور پوچھا، آپ کس سے ملنے آئے تھے؟ میں نے اسے کسی قسم کی بے چیدگی میں پڑھنے کی بجائے نہایت ہی مشفقانہ انداز میں کہا، بیٹا ہم تمہارے باپ سے ملنے آئے ہیں، کیا شکور احمد گھر پہ ہی ہے؟ میرے رویے نے اس کی گھبراہٹ دور کر دی اور جلدی سے بولا، جی ابا جی اندر ہی ہیں، میں نے بھیجتا ہوں۔ پھر وہ گھر کے اندر غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں ہم شکور احمد کے ساتھ اس کی گھر کی بیٹھک نما کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے درمیان 15-20 منٹ تک دھیمی آواز میں ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ سب کچھ طے شدہ پروگرام کے تحت ہو رہا تھا۔ اس میٹنگ سے راحت بی بی پر یہ تاثر کام کرنا مقصود تھا کہ میں نے شکور احمد سے کسی معاملے میں پوچھ گچھ کرنا ہے۔ میری توقع کے عین مطابق ہماری وہاں آمد نے راحت کو کسی گہری تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے 2-3 مرتبہ یہ بات نوٹ کی تھی کہ بیٹھک کے اندرونی دروازے کے ساتھ جیسے کوئی کان لگائے کھڑا ہو۔ وہ راحت اور زرینہ میں سے کوئی ایک یا دونوں ہو سکتی تھیں، کیونکہ شکور احمد تو اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھک میں موجود تھا اور اس کا چھوٹا بیٹا عارف محمود ہماری آمد کے فوراً بعد ہی اپنی مل چلا گیا تھا۔ ان دنوں وہ نائٹ شفٹ میں کام کر رہا تھا۔ ہماری طرف سے وہ مطمئن ہو کر گیا تھا کیونکہ ہم شکور احمد سے بڑے خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں گفتگو کر رہے تھے۔ پھر شکور نے بھی اس کے کان میں کچھ پھونک دیا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنی ڈیوٹی پہ جانے کا کہہ کے گھر سے نکل گیا تھا۔ ایک مناسب وقت گزر جانے کے بعد میں نے نیچی آواز میں شکور سے کہا، اب تم اپنی بیوی کو یہاں لے کر آؤ اور اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھو کہ تمہیں کسی قسم کا کردار ادا کرنا ہے، سمجھ گئے نا؟ وہ اس بات میں سر ہلا کر گھر کے اندرونی حصے میں غروب ہو گیا۔ 5 منٹ بعد جب وہ ہمارے پاس موجود تھا، اس مرتبہ اس کی بیوی راحت بھی اس کے ساتھ تھی۔ میں نے چند تمہیدی جملے ادا کرنے کے بعد اس سے پوچھا، راحت بی بی تم نے اپنے بیٹی کو گھر میں بٹھا کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ میں نے کہاں بٹھا کے رکھا ہے، وہ منہ بگاڑ کر بولی، وہ تو خود ہی باغبان پورا نہیں جانا چاہتی۔ شکور احمد نے حوصلہ پکڑا اور بیوی کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، وہ بیچاری کیا کرے، تم نے ہی اس کا دماغ خراب کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا الٹی سیدھی باتیں اس کے کانوں میں ڈالتی رہتی ہو، اب تم طلاق کا مطالبہ بھی کر رہی ہو۔ اس جرت پر راحت نے گھور کر اپنے شوہر کو دیکھا اور مذاق خیز انداز میں بولی، واہ بھائی آج تو چیونٹیوں کے بھی پر نکل آئے ہیں۔ شکور آج تم نے دکان پر ایسی کوئی دیسی شے تو نہیں کھا لی تھی جو تم مجھے آنکھیں دکھا رہے ہو؟ مجھے تو لگتا ہے تمہارا دماغ الٹ گیا ہے۔ ہاں راحت آج واقعی میرا دماغ الٹ گیا ہے، شکور نے مضبوط لہجے میں کہا، اور تم نے مجھے چیونٹی کہا ہے تو یاد رکھو بعض اوقات یہ حقیر سا جانور ہاتھی کی سونڈ میں گھس کر اس کی موت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ شکور نے بہت ہی موزوں اور بر وقت مثال دی تھی۔ راحت بی بی جسامت میں 80 من کی دھوبن تھی، جبکہ شکور صحت میں ماشاءاللہ کہنے میں کوئی کبات نہیں تھی۔ ہاتھی اور چیونٹی والا محاورہ ان دونوں پر فٹ بیٹھتا تھا۔ میں چونکہ راحت سے گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل اسے اپنی آمد کی غرض بتا چکا تھا، اس لیے ایسی بات کرنے کے لیے بہت آسانی ہو گئی تھی۔ شوہر کی چوٹ نے راحت کو سلگا کر رکھ دیا اور وہ خونخوار نظر سے اسے گھورتے ہوئے بولی، تم آرام سے خاموش بیٹھے رہو اور زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تھانے دار صاحب سے خود بات کر لوں گی۔ راحت کی بات سن کر شکور تھوڑا سا تھم گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس کی ازلی بزدلی اس پر حملہ آور ہونے والی تھی۔ اس نے ایک طویل عرصہ زن مرید شوہر کی حیثیت سے گزارا تھا۔ اب تک پچھلے چند منٹ میں اس نے جس بہادری کا مظاہرہ کیا تھا وہ شانی و کافی تھا۔ اس موقع پر میں نے اسے سنبھالا دینا ضروری سمجھا اور براہ راست راحت سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، راحت بی بی مجھے پتہ چلا ہے کہ گھر میں صرف تمہارا حکم چلتا ہے اور تم اپنے شوہر کو ذرا اہمیت نہیں دیتی۔ وہ برہمی سے بولی، اپنی اہمیت انسان خود بناتا ہے، شکور میں اگر کوئی صلاحیت ہوتی تو وہ اس گھر کا حاکم ہوتا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا، یہی کیا کم ہے کہ وہ اس عمر میں بھی کام کرتا ہے اور تم لوگوں کو آرام اور آسائش دینے کے لیے اپنا سکون برباد کیا ہوا ہے۔
یہ سب کچھ کسی بھی گھر کے سربراہ کے فرائض میں شامل ہوتا ہے۔ وہ شکور احمد کو حقارت بری نظر سے دیکھتے ہوئے بولی، اگر شکور یہ کر رہا ہے تو ہم پر کوئی احسان نہیں کر رہا۔ میں نے اس چند منٹ کی گفتگو سے بخوبی اندازہ لگا لیا تھا کہ راحت نہ صرف ایک بد زبان عورت تھی بلکہ وہ انتہائی احسان فراموش بھی تھی۔ یقیناً زرینہ کو بگاڑنے میں اسی کا ہاتھ ہو سکتا تھا۔ میں راحت کو اپنی آمد کا سیاق و سباب تو بتا ہی چکا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ جیلا کی شکایت ہم سے پوچھ پرتیت کرنے تو آئے ہیں، آپ نے اس سے بھی پوچھا تھا؟ سب کچھ پوچھا تھا، میں نے کہا، اور میں نے اسے مجبور اور بے قصور پایا ہے۔ مجبور اور بے قصور؟ اس نے ہاتھ نچاتے ہوئے طنزیہ انداز میں میرے الفاظ دہرائے، پھر شوہر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، بالکل شکور جیسا مجبور اور بے قصور۔ یہ دونوں ماما بھانجا بہت ہی معصوم بلکہ مظلوم ہیں، قصوروار اور گناہ گار تو ہم ماں بیٹی ہیں۔ میں نے کہا، قصوروار اور بے قصور کا فیصلہ تو میں کروں گا راحت بی بی۔ آپ ہمارے تھانے کے انچارج صاحب ہیں، وہ عام سے لہجے میں بولی، فیصلے آپ ہی کریں گے، لیکن دونوں طرف کے بیانات سننے کے بعد۔ یہ نہیں کہ آپ جیلا کی رام کہانی سن کر اسے مجبور اور بے قصور مان لیں۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو راحت، کوئی بھی فیصلہ دونوں پارٹیوں کی بات سننے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے۔ ایک لمحے کا توقف دے کر میں نے اضافہ کیا، میں نے جیلا کی بپتا تو سن لی ہے، اب تم لوگوں کا حال احوال اور موقف جاننے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے بند کمرے میں شکور کے ساتھ کافی گفتگو شنید کی ہے، اس نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اس نے اس سلسلے میں کیا بتایا ہے؟ میں نے کہا، شکور کا تو کہنا ہے کہ وہ زرینہ کو اپنے گھر بٹھانے کے خلاف ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہ جلد سے جلد گھر میں یعنی کہ جیلا کے پاس باغبان پورے چلے جائے۔ یہ تو یہی کہے گا نا؟ راحت نے ناپسندیدہ انداز میں شکور کی جانب اشارہ کیا۔ اس نے 8 سال پہلے ہی بیٹی کو اس جہنم میں جھونکا تھا، ساری زندگی زرینہ کو اسی آگ میں جلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے لہجے میں بہت زہر تھا جو کہ باپ کے حوالے سے غیر فطری امر تھا۔ کوئی بھی سنگ دل سے سنگ دل باپ بھی اپنی اولاد کے بارے میں اس نوعیت کے خیالات نہیں رکھ سکتا۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، راحت بی بی تم یہ کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ کیا شکور احمد زرینہ کا دشمن ہے؟ ہاں، یہ شخص میری بیٹی کا دشمن ہے، وہ قطعیت سے بولی۔ میں نے بھی جارحانہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، زرینہ صرف تمہاری ہی نہیں بلکہ شکور کی بھی بیٹی ہے۔ کوئی باپ اپنی بیٹی کو جہنم کی آگ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میرا دماغ خراب نہیں ہوا تھانے دار صاحب، وہ زبان درازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی۔ میں نے حقیقت بیان کی ہے، جو کچھ پیش آ چکا ہے وہ آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن اب۔ اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر مجھے دیکھا اور کہا، لیکن اب میری بیٹی کے ساتھ کوئی ظلم، کوئی ناانصافی نہیں ہو سکے گی، وہی ہوگا جو میں چاہوں گی۔ میں نے کاٹدار آواز میں کہا، اور تم یہ چاہتی ہو کہ زرینہ کی طلاق ہو جائے؟ ہاں، میں یہی چاہتی ہوں، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولی، اور اس میں زرینہ کی مرضی بھی شامل ہے۔ پھر اس نے کسی مفکر سے انداز میں کہا، اگر کوئی تعلق یا رشتہ روگ بن جائے تو اسے توڑ دینا ہی مناسب ہوتا ہے۔ گویا وہ بقول شعر ہی کہہ رہی تھی، تعلق روگ بن جائے تو اس کو توڑنا اچھا۔ میں نے کوریدنے والے انداز میں پوچھا، آخر تمہیں اور تمہاری بیٹی کو جیلا سے کیا شکایت ہے؟ تم کیوں چاہتی ہو کہ زرینہ کو طلاق ہو جائے؟ آخر میاں بیوی کے رشتے میں ایسی کون سی بات آ گئی ہے جو تم اس تعلق کو توڑنے پر تلی ہو؟ کوئی ایک بات ہو تو بتاؤں تھانے دار صاحب۔ راحت نے نفرت آمیز لہجے میں شکور کو دیکھا۔ وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے تو جیلا میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی، وہ تو خاصا معقول اور شریف انسان ہے۔ راحت چیخ کر بولی، تمہیں جیلا میں اس لیے کوئی خرابی یا خامی نظر نہیں آتی کہ وہ تمہاری بہن کا بیٹا ہے، تم اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہو، مگر میں کب تک بیٹی کو سلگتے اور تڑپتے دیکھوں؟ میں ماں ہوں، 5 سال تک زرینہ کو عذاب میں تکتی رہی ہوں، لیکن اب یہ ظلم نہیں ہو سکتا، میں کسی قیمت پر زرینہ کو جیلا کے پاس نہیں بھیج سکتی۔ وہ ایک لمحے کے توقف کرنے کے بعد میری جانب بڑھی اور بڑی سنجیدگی سے بولی، تھانے دار صاحب، کسی انسان کا معقول اور شریف ہونا ہی کافی نہیں ہوتا، زندگی گزارنے کے لیے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ شکور نے کہا، جیلا صرف معقول اور شریف انسان نہیں بلکہ وہ اچھا کماتا بھی ہے، زرینہ کو اس کے گھر میں کوئی تنگی، ترشی یا تکلیف یا پریشانی نہیں ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جیلا کے گھر میں زرینہ پر ایسا کون سا ظلم ہو رہا ہے کہ تم اسے تڑپتے اور سلگتے ہوئے دیکھتی رہی ہو۔ تمہاری باتیں بے بنیاد اور بے فضول ہیں۔
شکور اس وقت اچھی خاصی ہمت دکھا رہا تھا. میرا اخلاقی تعاون اسے حاصل تھا. پولیس کی پشت پناہی نے اسے شیر بنا دیا تھا. وہ اس وقت اس عورت کے سامنے بڑھ چڑھ کر بول رہا تھا جس کے آگے وہ ہمیشہ چوہا بنا رہتا تھا. شکور کی بات سننے کے بعد راحت نے کہا, شکور, ایک بیٹی کا دکھ اور غم ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے. راحت نے یہ جملہ بڑے معنی خیز انداز میں ادا کیا تھا. میں نے کہا, راحت بی بی, زرینہ نے تمہیں اپنے دکھ اور پریشانی بتا دی ہے, لیکن کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ کن وجوہات کی بنا پر جیلا کے گھر بسنا نہیں چاہتی؟ وہ کیوں چاہتی ہے کہ جیلا اسے طلاق دے دے تاکہ یہ اس کی شادی سکندر سے کر دے؟ بے ساختہ شکور کے منہ سے نکل گیا. میں نے گھور کر شکور کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ اس سے غلطی سرزد ہو گئی ہے. اس موقع پر اسے یہ انکشاف نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر اس سے پہلے شکور کو اپنی غلطی کے سبب گھبرا کر مزید غلطیاں کر بیٹھتا, میں نے صورتحال کو سنبھال لیا اور شکور کو مخاطب کرتے ہوئے انتہائی دوستانہ انداز میں پوچھا, بھائی یہ سکندر کا کیا قصہ ہے؟ جب شکور نے دیکھا کہ میں اس سے تعاون کر رہا ہوں تو اس نے جواب دیا, تھانے دار صاحب, سکندر علی نامی ہمارا ایک پڑوسی ہے. مجھے پتہ چلا ہے کہ راحت زرینہ کو طلاق دلوانے کے بعد اس کی شادی سکندر سے کرنا چاہتی ہے. تمہیں یہ بات کس نے بتائی ہے؟ راحت نے تیز نظر سے شوہر کو دیکھا. کسی نے بھی بتائی ہو, تمہیں اس سے کیا؟ شکور نے مضبوط لہجے میں کہا. میں نے راحت کی توپوں کا رخ شکور کی جانب سے ہٹاتے ہوئے اس سے سوال کیا, تم اس فکر میں نہ پڑو کہ شکور کو یہ بات کس نے اور کس طرح پہنچائی ہے. یہ بتاؤ کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ میں جھوٹ نہیں بولوں گی تھانے دار صاحب, وہ پر اعتماد لہجے میں بولی. یہ سچ ہے کہ میں زرینہ کو جیلا کے چنگل سے نکالنے کے بعد اس کی شادی سکندر سے کرنا چاہتی ہوں. وہ خاصا معقول انسان ہے. میں نے کہا, معقول اور شریف انسان تو جیلا بھی ہے, پھر تم زرینہ سے طلاق کیوں دلوانا چاہتی ہو؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی. تھانے دار صاحب, یہ بات تو شکور نے کہی ہے نا کہ جیلا ایک معقول اور شریف انسان ہے. وہ تنزیہ انداز میں شکور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی, جبکہ میرے نزدیک تو وہ انتہائی منحوس, نہایت غیر معقول اور بے غیرت شخص ہے. تم یہ کیا کہہ رہی ہو راحت؟ شکور کو ایک جھٹکا سا لگا. وہ ترکی بترکی بولی, میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں. مگر شکور نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا, لیکن راحت نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا. پھر زہر میں بجھے ہوئے لہجے میں بولی, تم نے بہن کے بیٹے کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا کر آنکھیں بند کر لیں اور یہ سمجھ بیٹھے کہ تم نے کوئی عظیم کارنامہ سر انجام کر دیا ہے. کیا تمہیں کبھی توفیق ہوئی پلٹ کے دیکھنے کی کہ جیلا کے گھر پر زرینہ پہ کیا گزر رہی ہے؟ اس پر ایسی کون سی قیامت گزر رہی ہے؟ شکور نے پوچھا. قیامت گزر جاتی تو شاید وہ اتنی دکھی نہ ہوتی, راحت نے افسوسناک انداز میں کہا. وہاں اس کے ساتھ جو کچھ پیش آتا رہا ہے وہ کسی قیامت سے 1000 گنا سنگین اور موت سے زیادہ سفاک تھا. شکور نے جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں کہا, تم کچھ بتاؤ بھی تو صحیح. اس طرح پہیلیاں کیوں بھجوا رہی ہو؟ ہاں راحت بی بی, میں نے شکور کی تائید کی, تم کچھ زیادہ ہی تجسس پیدا کر رہی ہو. تم جو کچھ کہنا چاہتی ہو کھل کے بتاؤ تاکہ انصاف کرنے میں مجھے آسانی ہو. تم جیلا سے کس قسم کی اور کون سی شکایت ہے؟ تم نے اسے نامعقول اور بے غیرت کیوں کہا ہے؟ ایک لمحے کو رک کر میں نے اضافہ کیا, مجھے تو اس میں نامعقولیت اور بے غیرتی والی کوئی بات نظر نہیں آئی. وہ چہرے پر ناگواری کے تاثرات سجاتے ہوئے بولی, آپ جیلا کو نہیں جانتے تھانے دار صاحب, وہ بہت میسنا ہے. پھر اس نے ایک نظر شکور کو دیکھا اور بات جاری رکھتے ہوئے بولی, جب معاملات اس حد تک پہنچ چکے ہیں تو میں بات کو نہیں چھپاؤں گی. اس کے بعد راحت نے روئے سکون میری جانب موڑتے ہوئے بتایا, تھانے دار, میں نے جیلا کو نامعقول اور بے غیرت اس لیے کہا ہے کہ وہ اپنے بد کردار اور اوباش دوستوں کو گھر میں گھسائے رکھتا تھا. اس کم ذات تانگا بان کو اتنی بھی حیا نہیں آتی کہ اس کی دوست اس کی بیوی کو میلی نظر سے دیکھتے تھے. ایک آدھ نے تو زرینہ سے دست درازی کی بھی کوشش کی تھی. وہ تو میری بیٹی ہمت والی نکلی کہ اس نے جیلا کے دوست کو کھری کھری سنا دی اور دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا. اب آپ ہی بتائیں تھانے دار صاحب, جو شخص اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت نہ کر سکے اسے بے غیرت کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس کا اعتراض خاصا وزنی اور سوال انتہائی معقول تھا. میں نے وضاحت طلب نظر سے شکور کو دیکھا. وہ انتہائی غصیلے انداز میں گویا ہوا, تم بکواس کرتی ہو. وہ اپنی بیوی سے مخاطب ہوا, یہ جیلا پر الزام ہے بلکہ بہتان ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ تم در حقیقت میری مرحوم بہن نذیرہ بی بی پر کیچڑ اچھال رہی ہو. اس گھر میں جیلا اور زرینہ کے علاوہ نذیرہ بھی رہتی تھی. اگر کوئی واقعہ ایسا پیش آیا ہوتا تو اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا تھا.
नज़ीरा नहायत ही पर्दादार और इज्जत व आबरू वाली औरत थी। तुम्हें इन लोगों पर गंदगी उछालते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आती? जीला के दोस्त अगर इस कमाश के होते कि जैसा तुम बयान कर रही हो, तो नज़ीरा इस घर में कदम भी न रखने देती। बस बस, ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं, वो शोहर को डांटते हुए बोली। मैं जानती हूँ तुम्हें भी और तुम्हारी बहन को भी। तुम लोग जितने गैरतमंद और शर्म वाले हो, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। मेरी ज़ुबान ना खुलवाओ तो अच्छा है। आखिरी अल्फाज इसने धमकी अमेज़ अंदाज में अदा किए थे, मगर शकूर इसके रोब में ना आया और हत्थे से उकड़ते हुए बोला, तुमने ऐसा क्या देख लिया है मुझ में और मेरे ख़ानदान में? ज़्यादा ज़ुबान चलाई तो कुंडली से खींचकर हथेली पे रख दूंगा। शकूर कुछ ज़्यादा ही कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा था। जवाबन राहत भी पसपा होने को तैयार नहीं थी। वो शोहर को उम्र भर दबाती आई थी। उसका यह नया रूप इसे पसंद नहीं आया था। इसने नहायत ही बेहुदा अंदाज में शकूर और उसके ख़ानदान को मुग़िलात में तोलना शुरू कर दिया। ये झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़कर मारपीट की सूरत हाल पैदा कर सकता था। लिहाजा मैंने मुदाखलत ज़रूरी समझी और राहत को मुखातिब करते हुए कहा, देखो बीबी, अगर तुम्हारी बात को दुरुस्त भी मान लिया जाए कि जीला के चंद आवारा दोस्त घर में आते थे, तो ये बात समझ में नहीं आती कि नज़ीरा की मौजूदगी में इनसे ज़रीना से को बदतमीज़ी करने में किस तरह कामयाब हो गया। इसमें ऐसी हैरत की कौन सी बात है? वो चमक कर बोली। क्यों बीबी, क्या नज़ीरा अंधी थी जो इसके होते हुए ज़रीना के साथ इतना बुरा वाक़या पेश आ गया? मैंने सख्त लहजे में कहा, जबकि तुम बता चुकी हो कि इस शख्स की दस्त दराजी के जवाब में ज़रीना ने हिम्मत का मुजाहरा करते हुए इससे दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया था। ऐसी सूरत हाल में नज़ीरा बेखबर तो नहीं रह सकती ना? मेरी बात ख़त्म होने के बाद राहत ने पुरसुकून लहजे में कहा, आपने बिल्कुल दुरुस्त अंदाज़ा लगाया है थानेदार साहब। नज़ीरा ना सिर्फ अंधी थी बल्कि वो बहरी भी थी। इस इंकिशाफ पर मैंने सवालिया अंदाज से शकूर की तरफ देखा। वो झुंझलाए हुए लहजे में बोला, थानेदार साहब, ये औरत बकबक से बाज नहीं आएगी। अब इसने नया शोशा छोड़ दिया है। हकीकत क्या है शकूर अहमद? मैंने उसी से पूछा। वो बोला, बात दरअसल ये है कि मेरी बहन कुछ ऊंचा सुनती थी और उसकी आंखों की रोशनी भी कदरे कमज़ोर पड़ चुकी थी। राहत ख्वामख्वाह राई का पहाड़ बनाने की कोशिश कर रही है। राहत ने अपने शोर नामदार की आंखों में आंखें डालकर कहा, राई हो तो पहाड़ बनता है शकूर अहमद। मैंने महसूस किया कि वो दोनों एक मर्तबा फिर आमादाए जंग दिखाई देते थे। मैंने इनके दरमियान तलखी को बढ़ने से रोकने की खातिर राहत बीबी को मुखातिब करते हुए कहा, इस सूरत में तो ज़रीना को चाहिए था कि वो फ़ौरन जीला से इस वाक़े का तज़किरा करती। इसने ऐसा ही किया था थानेदार साहब। फिर क्या नतीजा बरामद हुआ? वही जो नहीं होना चाहिए था, वो मुबहम अंदाज में बोली। मैंने पूछा, ज़रीना की शिकायत पर जीला ने क्या रद्द अमल का मुजाहरा किया था? जीला ने वही हरकत की जो किसी भी बेगैरत और कंजर शोहर को करना चाहिए थी। राहत ने इंतहाई तलखी से कहा। इसकी बदगोई पर मुझे गुस्सा आ गया। बताओ जीला ने क्या जवाब दिया? मैंने धाड़ से मुशाबा आवाज़ में इस्तफसार किया। वो बोली, ज़रीना बेचारी की पूरी बात सुनने से पहले ही जीला ने फैसला सुना दिया था कि ज़रीना सरासर झूठ बोल रही है और उसका दोस्त इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। मैं सोच में पड़ गया कि राहत इस वक्त किस हद तक सच बोल रही है। मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि जीला ने इस किस्म के रद्द अमल का इजहार किया होगा। बहरहाल कबल इस वक्त कुछ कहा नहीं जा सकता था। किसी हतमी नतीजे पर पहुंचने से पहले ये ज़रूरी था कि मैं इस सिलसिले में जीला से इस्तफसार करता और इस मज़कूरा दोस्त से भी मिलता जिसके हवाले से राहत इल्ज़ाम तराशी कर रही है। मुझे खामोश देखकर शकूर ने कहा, थानेदार साहब, आप राहत की बातों में ज़्यादा गौर ना करें। ये इस किस्म की फजूल बातें करने की माहिर है। राहत ने शोहर को सरजनिश करने वाले अंदाज में घूरा और मेरी जानिब मुतवज्जे होते हुए बोली, थानेदार साहब, जब तक नज़ीरा जिंदा थी फिर भी काफ़ी हद तक बचत थी, मगर इसके इंतकाल के बाद तो जीला के तमाम लफंगे दोस्तों ने इस घर को अपना डेरा बना लिया। आप ही बताइए, इस हिवसनाक और वहशत अंगेज़ माहौल में ज़रीना किस तरह सांस ले सकती थी? यही वजह है कि वो पिछले 3 सालों से हमारे ही घर में बैठी हुई है। हम इतने भी गए गुजरे नहीं थे जो इसे 2 वक्त का खाना भी न खिला सकें। अगर सब कुछ वैसा ही था जैसा राहत ने बताया था तो फिर जीला वाकई कसूरवार था। मैंने हालात के तकाजे के पेश नज़र राहत से कहा, बीबी, तुम जज्बाती अंदाज में ना सोचो। मैं जीला को समझाऊंगा, वो अपनी रवश से बाज आ जाएगा। तुम ज़रीना की तलाक का ख्याल दिल से निकाल दो। कसूरवार को एक मौका ज़रूर देना चाहिए। वो अटल अंदाज में बोली, नामुमकिन थानेदार साहब। क्या नामुमकिन राहत बीबी? वो बोली, पहली बात तो यह है कि मैं जज्बाती अंदाज में नहीं सोच रही, बल्कि काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने ये फ़ैसला किया है।
دوسری بات یہ کہ آپ جیلا کو لاکھ سمجھا لیں، وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا۔ تیسری بات یہ کہ میں طلاق کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی، کیونکہ یہ صرف میرا ہی نہیں بلکہ زرینے کا بھی مطالبہ ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ میں جیلا کو مزید موقع نہیں دینا چاہتی۔ یہ تو تم زیادتی کر رہی ہو راحت بی بی، میں چڑ کر بولا۔ وہ بولی، میں جیلا اور اس کی کرتوتوں کو اچھی طرح جانتی ہوں، اس لیے اپنی بات پر اڑی ہوئی ہوں جناب۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، بالفرض اگر میں جیلا کو ان تمام باتوں کے لیے تیار کر لوں جو تمہاری ترجیحات میں شمار ہو سکتی ہیں، تو پھر تم زرینہ کو جیلا کے ساتھ بھیجنے پر آمادہ ہو جاؤ گی نا؟ میں نے یہ سب کچھ اہتمام حجت کے طور پر کہا تھا، مگر اس نے ہٹ درمی پر مشتمل عجیب و غریب جواب دیا۔ تھانے دار صاحب، آپ سمجھدار آدمی ہیں، یہ بات ضرور جانتے ہوں گے کہ عورت برے سے برے شوہر کے ساتھ گزارا کر سکتی ہے۔ وہ چرسی، افیمی، جواری، شرابی، کبابی مرد کا گھر نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ شوہر کے لات اور جوتے کھا سکتی ہے، فاقہ کشی کر سکتی ہے، لیکن اگر شوہر کے پلے کچھ نہ ہو تو پھر گھر نہیں بستے جناب۔ بات ختم کر کے وہ فرش کو گھورنے لگی۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ شکور کی سمجھ میں نہ آیا۔ وہ جلدی سے بولا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ راحت نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں راحت کی بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا، گویا اس وقت میں حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا۔ اس حوالے سے میں نے جیلا کے متعلق ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا۔ اس دوران میں راحت نے نگاہ اٹھا کر شاکی انداز میں مجھے دیکھا۔ میں نے بے اختیار پوچھا، کیا واقعی؟ جی ہاں، اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں آپ کو 16 آنے صحیح بات بتا رہی ہوں۔ تمہیں کیسے پتہ چلا تھا؟ میں نے بے ساختہ سوال کیا۔ ظاہر ہے زرینہ نے بتایا تھا۔ اس نے کہا، بیٹی اور ماں کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہر قسم کی بات آپس میں کر لیتی ہیں۔ میں نے اس کے زخم پر جمے ہوئے کرنٹ کو کھریدا تو وہ پھٹ پڑی۔ اس کے بعد ہی میں نے فیصلہ کیا تھا، اب بتائیں قصوروار کون ہے؟ راحت کے یہ سوال نے مجھے لاجواب کر دیا تھا۔ اگر صورتحال وہی تھی جو راحت نے بیان کی تھی تو میں زرینہ کو حق بجانب سمجھتا تھا۔ وہ کسی طور پہ بھی غلط نہیں تھی۔ جیلا مجھے قصوروار نظر آ رہا تھا۔ مجھے جیلا پر انتہائی غصہ آ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے حقائق چھپانے کی چالاکی کی تھی۔ اب آپ چپ کیوں ہو گئے تھانے دار صاحب؟ راحت کی آواز نے مجھے خیالوں سے چونکا دیا۔ میں نے کہا، راحت بی بی، اگر تمہارے انکشافی دعوے کی تصدیق ہو گئی تو میں جیلا کو اتنے جوتے ماروں گا کہ آئندہ نسلوں تک اس کے خاندان میں گنجے پیدا ہوں گے۔ بچے؟ راحت نے طنزی انداز میں کہا، کہ آپ کو میری بات کا یقین نہیں آیا؟ آپ کہیں تو میں زرینہ کی زبانی تصدیق کروا دوں؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے خفت ممیز انداز میں کہا۔ مجھے اب مزید کچھ بھی پوچھنا ہوگا تو میں جیلا سے پوچھوں گا۔ پھر میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میری تقلید میں ASI شامی نے بھی نشست چھوڑ دی۔ اس وقت تک شکور احمد صورتحال کی نزاکت کو بخوبی بھانپ چکا تھا۔ بھانجے کی اصلیت بے نقاب ہونے کے بعد اس کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ وہ اچانک برسوں کا بیمار نظر آنے لگا تھا۔ اب وہاں میرا کوئی کام نہیں تھا۔ میں ASI شامی کے ساتھ شکور احمد کے گھر سے باہر نکل آیا۔ اس وقت میرا دل اداس اور قدم بوجھل ہو رہے تھے۔ اس تفتیش کا نتیجہ میری توقع کے برخلاف برآمد ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے رہ رہ کر جیلا پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں جس تمطراق سے وہاں پہنچا تھا وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ میں واپسی کے راستے میں کچھ یوں محسوس کر رہا تھا جیسے جیلا نے میری ناک کٹوا دی ہو۔ دوسرے روز جیلا جب مجھ سے ملنے آیا تو اسے میں نے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میں اس کی طرف سے خاصا بھرا ہوا بیٹھا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ میں صورتحال سے واقف ہو چکا ہوں۔ وہ سیدھا آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور پر اشتیاق لہجے میں پوچھنے لگا، تھانے دار صاحب، آپ نے میرا کام تو کر دیا ہے نا؟ میں کوئی جواب دینے کی بجائے وصولی نظر سے اس کے چہرے کو گھورتا رہا۔ چند لمحات تک اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ جب معاملہ اس کی برداشت سے آگے بڑھ گیا تو اس سے رہا نہ گیا اور وہ بےتابی سے بول اٹھا، آپ مجھے اس طرح کیوں گھور رہے ہیں جناب؟ میں تمہارے چہرے پر کچھ تلاش کر رہا ہوں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ مزید الجھ گیا۔ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ تمہاری ناک، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میری ناک؟ ایسا کہتے ہوئے بے اختیار اس کا ہاتھ چہرے کی جانب اٹھ گیا۔ وہ چہرے کو ٹٹولنے کے بعد بولا، کیا ہوا میری ناک کو؟ یہ تو اپنی جگہ موجود ہے جناب۔ مجھے تو نظر نہیں آ رہی، میں نے بدستور اس کے چہرے کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہ متعجب انداز میں بولا، آپ بھی عجیب و غریب بات کر رہے ہیں تھانے دار صاحب۔ عجیب و غریب کے چرخے، تم نے مجھ سے غلط بیانی کیوں کی ہے؟ میں غصے سے بولا۔ کون سی غلط بیانی جناب؟ وہ حیرانی سے بولا۔ میں نے تو آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ حقائق کو چھپانا بھی غلط بیانی کے زمرے میں آتا ہے،
میں نے کڑکدار آواز میں کہا، تم نے مجھ سے انتہائی اہم بات چھپائی ہے۔ میں نے تو آپ سے کچھ بھی نہیں چھپایا، وہ الجھن زدہ انداز میں بولا۔ میں اس کی طرف سے بھرا ہوا بیٹھا تھا، لہٰذا اس موقع پر میں نے اسے خوب کھری کھری سنا دی۔ گزشتہ رات راحت بی بی سے ہونے والی ملاقات کا حوالہ دے کر میں نے اسے واضح الفاظ میں اس کی نااہلیت کے بارے میں بتا دیا۔ مجھے امید تھی کہ اس انکشاف کے بعد وہ نادم اور شرمندہ نظر آئے گا، مگر اس نے میری توقع کے برعکس رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ وہ بڑے جوش و جذبے سے مجھے اپنی شہزوری کے قصے سنانے لگا۔ اس کا زور خطابت اپنی مردانگی کو ثابت کرنے کے لیے تھا۔ اس قسم کی انتہائی نامعقول توجیحات سن کر میرا پارا چڑھ گیا۔ جیلا، میں نے خالص تھانے دارانہ انداز میں کہا، یہ تمہاری تعویلیں اور دلیلیں کسی کام کی نہیں۔ کسی بھی شوہر کے بارے میں اس کی بیوی کی رائے کو اس معاملے میں زیادہ معتبر سمجھا جاتا ہے۔ عدالت بھی بیوی کے بیان کو سند کا درجہ دیتی ہے۔ ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے تیز نظر سے اسے دیکھا اور انتہائی سنسنی خیز لہجے میں کہا، تمہاری بیوی زرینہ نے تمہاری مردانگی کا راز فاش کر دیا ہے۔ وہ بکواس کرتی ہے۔ وہ ایک دم ہتے سے اکھڑ گیا۔ زرینہ نے سراسر غلط بیانی کی ہے۔ وہ جھوٹ کیوں بولے گی؟ میں نے پوچھا۔ میرے سوال کے جواب میں جیلا نے جو احمقانہ دلیل دی وہ ازدواجی زندگی کے مسلم اصولوں کے برخلاف تھی۔ در حقیقت یہ اس کی نااہلی کا مبین ثبوت تھا۔ وہ طیش کے عالم میں بولا، وہ اس لیے جھوٹ بول رہی ہے کہ میں نے اس کے حوالے سے اسے زج کر دیا تھا۔ وہ میرے بار بار کے تقاضے سے گھبرا کر میکے میں جا بیٹھی تھی۔ میں نے شدید غصے کے باعث اپنی کرسی چھوڑ دی، پھر بجلی کی تیزی سے میرا ہاتھ گھوم گیا۔ اگلے ہی لمحے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کی گال پر پڑا۔ وہ ساکت نظر سے مجھے تکنے لگا۔ شاید اسے توقع نہیں تھی کہ میں اس قسم کے جارحانہ رویے کا مظاہرہ کروں گا۔ میں نے غراہٹ آمیز لہجے میں کہا، گدڑ کے بچے، تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ اس قسم کی بچکانہ بات کر کے تم خود کو قصوروار بلکہ مجرم ثابت کر رہے ہو۔ زرینہ کا مطالبہ بالکل درست ہے۔ تم پہلی فرصت میں سے طلاق دے دو تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اس نے دائیں بائیں اور آئیں شائیں کرنے کے لیے لب کشائی کی ہی تھی کہ میں نے اسے واضح الفاظ میں دھمکی دی، تم اس عمارت کو صرف تھانہ ہی نہ سمجھنا، ضرورت پڑنے پر اسے عمدہ قسم کی لیبارٹری بھی بنا سکتا ہوں۔ جب تمہارا یہاں میڈیکل چیک اپ ہوگا تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ تم کس قسم کی غلط فہمی میں نہ رہنا، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ میرے الفاظ میں اتنی سختی اور قطعیت تھی کہ وہ خوف زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میرے تیوروں نے اسے اچھی طرح باور کرا دیا تھا کہ میں اس کی کھوکھلی لیپا پوتی میں نہیں آؤں گا۔ میرے خطرناک عزائم کو محسوس کرتے ہوئے وہ راہ راست پہ آ گیا۔ جناب، اس نے گردن جھکاتے ہوئے ندامت آمیز لہجے میں کہا، جب آپ حقیقت جان ہی چکے ہیں تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس کی آواز میں رچی بے بسی اور بے چارگی نے تو میرے دل میں نرمی پیدا کر دی۔ اس کے ساتھ جو بھی مسئلہ تھا اس کے لیے اسے قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا تھا۔ کوتاہی اسے صرف یہ ہوئی تھی کہ اس نے اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی عملی کوشش کی بجائے اس کی پردہ پوشی کی تھی اور مجھ سے بھی کھلا جھوٹ بولا تھا۔ اس وقت مجھے جیلا پر خاصا ترس آ گیا۔ اس کے لہجے میں شکستگی اور چہرے پر مسکینیت نے میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کے جذبات کو ابھار دیا۔ میں واپس اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسے قدر نرم لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، جیلا، اگر تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ تھا تو پھر تم نے شادی کیوں کی تھی؟ وہ نظر ملائے بغیر بولا، جناب میرا خیال تھا کہ شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا، میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ بدستور نظریں جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ میں نے کہا، اللہ نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی کہ جس کا علاج موجود نہ ہو۔ کیا تم نے کسی تجربہ کار مستند طبیب سے مشورہ کیا؟ اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ اس نے بتایا، مجھے بہت شرم آتی ہے جناب۔ کیا تمہیں معلوم نہیں، جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم؟ میں نے سخت انداز میں کہا، کسی بھی مرض یا بیماری کا علاج کرنا ثواب کا کام ہے۔ تم خام خواہ شرم سے کام لیتے رہے، حالانکہ تمہیں جس بات پر شرم آنی چاہیے تھی اس پر تم نے بے شرمی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے گردن اٹھا کر سوالی انداز سے مجھے دیکھا۔ شاید وہ میری بات کو سمجھ نہ سکا تھا۔ میں نے مختصر مگر جامع الفاظ میں اسے اس واقعے کی یاد دلائی جس میں اس کے کسی لفنگے دوست نے زرینہ سے دست درازی کی کوشش کی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ناممکن، ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھانے دار صاحب۔ اب تو میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کو تیار ہوں، اس سلسلے میں زرینہ پکا جھوٹ بول رہی ہے۔ اگر زرینہ کی اس بات کو جھوٹ سمجھ بھی لیا جائے تو تمہارا جھوٹ اس قسم کے لاکھوں جھوٹوں پر بھاری ہے۔ اس وقت ہوا تمہاری مخالفت میں چل رہی ہے، تم زرینہ سے جیت نہیں سکتے۔ اس کا مطالبہ جائز ہے، میرا مشورہ ہے کہ تم اسے طلاق دے دو۔ اس کے چہرے پر کچھ اس قسم کے تاثرات ابھرے جیسے اس کے دل کو کند چھری سے کاٹا جا رہا ہو۔ وہ مجروح لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب،
میں کسی قیمت پہ بھی زرینہ کو کھونا نہیں چاہتا. میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں میں اس سے شدید محبت کرتا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زرینہ کو تم سے محبت نہیں ہے بلکہ ہمدردی بھی نہیں ہے. میں نے کھلے الفاظ میں کہا. وہ کسی طور بھی تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. اس سلسلے میں کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا. وہ چند لمحے سوچتا رہا پھر سرگوشانہ انداز میں بولا. جب آپ راحت سے بات چیت کر رہے تھے تو اس وقت وہاں کون کون تھا؟ میں، ASI شامی، راحت بی بی، اس کا شوہر شکور احمد وہاں موجود تھے. میں نے یہ بتایا. مگر تم بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ میرے سوال کا براہ راست جواب دینے کی بجائے بولا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ راز صرف 4 افراد کے درمیان میں ہے. میں نے کہا 4 نہیں 6 افراد. باقی 2 کون ہیں؟ اس نے چونک کر تشویشناک انداز میں کہا. میں نے کہا جمیل احمد عرف جیلا کوچوان اور زرینہ بھی اس راز کے شراکت دار ہیں. اچھا. وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا. آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا. اچانک مجھے خیال آیا. میں نے کہا جیلا، میں نے تمہارے دیے ہوئے ان تینوں عشق خطوط کی چھان بین بھی کر لی ہے. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ خط سکندر نے زرینہ کو نہیں لکھے تھے. حقیقت کیا ہے یہ تم بتاؤ گے؟ وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا. اس قدر ذلت اور رسوائی کے بعد میں یہ بتانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ وہ جعلی محبت نامے میں نے خود تیار کیے تھے. مگر کیوں؟ اس کا انکشاف سنسنی خیز تھا. تم نے اپنی بیوی کو خام خواہ بدنام کرنے کی کوشش کیوں کی؟ تھانے دار صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ میں زرینہ کو کھونا نہیں چاہتا. جب اس کے میکے والوں کی منت سماجت سے میں تھک ہار گیا تو میرے ذہن میں پولیس سے مدد لینے کا خیال آیا. یہ تو مجھے معلوم ہو ہی چکا تھا کہ سکندر آج کل زرینہ کے گھر میں چکر کاٹ رہا ہے. زرینہ کو واپس لینے کے لیے میں نے اس کے فرضی بے وفائی کا ڈھونگ رچایا اور ثبوت کے لیے 3 خطوط تیار کیے تاکہ پولیس والوں کو کارروائی ڈالنے میں آسانی ہو. میں حیرت سے اس سیدھے سادے کوچوان کو دیکھنے لگا جس کا دماغ کسی منجے ہوئے منصوبہ ساز کے دماغ کی طرح کام کر رہا تھا. میں نے کہا جیلا، تم میرے اندازے سے زیادہ ہوشیار اور چالاک ثابت ہو رہے ہو. میں تمہیں اتنا خطرناک نہیں سمجھتا تھا. وہ فلسفیانہ انداز میں بولا. جناب، میں نے یہ کہیں سنا تھا کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے. میں زرینہ سے شدید محبت کرتا ہوں. اسے حاصل کرنے کے لیے مجھے اگر اپنی جان بھی دینا پڑے یا کسی کی جان بھی لینا پڑے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کروں گا. اس وقت میں نے جیلا کی آنکھوں میں درندگی ٹپکے ہوئے دیکھی. وہ زرینہ کی محبت میں فرزانگی کی حدود عبور کر کے دیوانگی میں داخل ہو چکا تھا. اس کے لہجے سے وحشت برستی تھی. اس کے خطرناک عزائم کو محسوس کرتے ہوئے میں نے تنبیہی انداز میں کہا جیلا، تم اس وقت بہت جذباتی ہو رہے ہو. تمہاری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت منکوف ہو چکی ہے. میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ گھر جا کر ٹھنڈے دل و دماغ سے اپنے مسائل پر غور کرو. حقیقت پسندی اگرچہ خاصا تلخ کام ہے مگر اس کا کوئی نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے. وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا پھر عجیب سے لہجے میں بولا. میں فائدے اور نقصان کے حساب کتاب سے بہت آگے نکل آیا ہوں تھانے دار صاحب. جب زرینہ مجھے نہیں مل سکتی تو میں پھر اپنے سودوں زیاں کے بارے میں کیا سوچوں؟ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کوئی سنگین قدم اٹھانے کا ارادہ رکھتا ہے. میں نے دھمکی آمیز لہجے میں اسے کہا تم کسی بھی صورت میں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لوگے ورنہ تمہارے لیے مصیبتوں کا ایک انبار کھڑا ہو جائے گا. وہ دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر میری نگاہ کے سامنے لہراتے ہوئے بولا. جناب، میرے دونوں ہاتھ تو خالی ہو چکے ہیں. قانون کو ہاتھ میں لے کر میں کیا کروں گا؟ آپ کا قانون زرینہ کا بدل تو نہیں ہو سکتا. وہ اس وقت شدید قسم کے ذہنی دباؤ کا شکار تھا. اسے جو قلبی صدمہ پہنچا تھا وہ اس کے حواس کو ختم کرنے کے لیے کافی تھا. اس کی حالت رحم کے متقاضی تھی. میں نے سمجھا بجھا کر اسے رخصت کر دیا. اس سے زیادہ میں اس کے لیے کر بھی کہہ سکتا تھا. زرینہ کو اس کے گھر تک پہنچانے کے سلسلے میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا. جیلا کے جانے کے 15 منٹ بعد میں نے شاہین آباد کے رہائشی کانسٹیبل قادر بخش کو اپنے پاس بلایا. پھر اسے سکندر علی اور زرینہ کے بارے میں خصوصی ہدایت کر کے روانہ کر دیا. جیلا جس دل شکستگی کے ساتھ گیا تھا اس حالات میں وہ کوئی بھی انتہائی اور سنگین قدم اٹھا سکتا تھا. اسی مثلث کے تینوں زاویے بڑی کھینچا تانی کی کیفیت میں مبتلا ہو چکے تھے. جیلا کی محبوبہ زرینہ اس سے چھن رہی تھی. چھیننے والا سکندر تھا. وجہ کوئی بھی رہی تھی لیکن حقیقت یہ تھی کہ جیلا اور زرینہ اس کہانی کے ہیرو ہیروئن تھے جبکہ سکندر کا کردار ویلن کا تھا. ہیرو ہیروئن کی زبان پر ویلن کو کوئی بھی نقصان پہنچ سکتا تھا اور یہ بھی ناممکنات میں نہیں تھا کہ وہ اپنی سرکش اور باغی ہیروئن کو ہی کوئی ناقابل تلافی نقصان پہنچا بیٹھتا.
ہارے ہوئے جواری اور محبت میں ناکام شخص سے کسی قسم کی بھی توقع کی جا سکتی ہے، خاص طور پر اس صورت میں وہ محبت اور جنگ کے ہر حربے کو جائز سمجھتا ہوں۔ قادر بخش کی زبانی میں نے سکندر اور زرینہ کے لیے یہی پیغام پہنچایا تھا کہ وہ جیلا کی طرف سے محتاط رہیں اور اپنی حفاظت کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ مجھے امید تھی کہ جیلا جب جذباتی ریلے سے باہر آئے گا اور حقیقت پسندی سے اپنے حالات پر غور کرے گا تو وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ پہلی فرصت میں ہی زرینہ کو طلاق دے دے۔ میں اپنے فرائض کو حتی الامکان پورا کرنے کے بعد مطمئن ہو گیا تھا۔ میرا اطمینان دیر پا ثابت نہیں ہوا۔ 2 روز بعد باغبان پورہ سے متعلقہ تھانے کا سب انسپکٹر مجھ سے ملنے آیا۔ رسمی علیق سلیق کے بعد جب اس کی آمد کا سبب جاننا چاہا تو اس نے کہا، ملک صاحب، میں آپ کی ایک امانت آپ تک پہنچانے آیا ہوں۔ کون سی امانت بھائی؟ مجھے حیرت ہوئی۔ سب انسپکٹر نے اپنی جیب سے ایک طے شدہ پرچہ نکال کر میری جانب بڑھا دیا۔ آپ خود پڑھ لیں، یہ ہمیں اس کی لاش کے پاس پڑا ہوا ملا ہے۔ کس کی لاش؟ میں اچھل پڑا۔ وہ بولا، آپ یہ پرچہ پڑھ لیں، آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ وہ طے شدہ کاغذ کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ یہ وہی تحریر تھی جو میں 3 عشقیہ خطوط کی شکل میں پہلے بھی ملاحظہ کر چکا تھا۔ لکھا تھا، تھانے دار ملک صفدر حیات صاحب، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ زرینہ سے میں شدید محبت کرتا ہوں۔ میں اس کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ تو میرے گھر کی آرائش اور میرے دل کی زیبائش تھی۔ میں ایک بجھا ہوا چراغ ہوں۔ اس نے میری زندگی میں اجالا بھر دیا تھا۔ اندھیرے کو ہمیشہ روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ زرینہ حل ہار میں میری ضرورت تھی۔ میں نے اس روز جذبات کے عالم میں آپ سے کہہ دیا تھا کہ میں زرینہ کے حصول کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اور کسی کی جان لے بھی سکتا ہوں۔ میں نے اپنے حالات اور مسائل پر بہت غور کیا، بہت سوچا اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ زرینہ کو پانے کے لیے اگر میں کسی کی جان لیتا ہوں تو نتیجے میں مجھے ایک لمبی مدت کے لیے جیل جانا ہوگا۔ چنانچہ زرینہ مجھے نہیں مل سکتی، اس لیے میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ زرینہ کو ہمیشہ ہمیشہ حاصل کرنا ہے تو مجھے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہوگا۔ اس طرح میں اس دل خوش کن احساس کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں گا کہ آخری سانس تک زرینہ ہی میری بیوی تھی۔ میری زندگی میں کوئی اسے مجھ سے چھین نہیں سکا تھا۔ آپ میرے اس فیصلے کو میری بزدلی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میں جیتے جی یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ زرینہ میری نہیں کسی اور کی ہو جائے گی۔ میں نے اپنی زندگی ہار کر محبت کی بازی جیت لی ہے۔ جب محبت اور جنگ میں سب جائز ہے تو پھر محبت کو بچانے کے لیے اپنی جان دینا یا لینا بھی جائز اور برحق ہے۔ میں اپنی پوری زندگی اتنا خوش نہیں تھا جو اس لمحے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے خوش ہوں، کیونکہ زرینہ کی یادیں ایک بیش قیمت سرمایہ کے طور پر میرے ساتھ جا رہی ہیں۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں شادی کے بعد سے زندگی کی آخری سانس تک زرینہ کا شوہر رہا۔ کیا کسی محبت کرنے والے کے لیے اس کی محبوبہ کے حوالے سے یہ فخر قابل فخر نہیں؟ آخر میں آپ سے ایک التجا کروں گا کہ میرا یہ جواز جو آپ کے ذہن میں ہے اسے اپنی یادداشت کے کسی خانے میں دفن کر دیں، اور میرے ساس سسر سے بھی درخواست کریں کہ وہ اس سلسلے میں اپنی زبانوں کو تالا بند کر دیں۔ ملک صاحب، اگر آپ نے میرا چھوٹا سا یہ کام کر دیا تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں آپ کو امین جان کر یہ امانت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ خدا حافظ۔ فاتح محبت، جمیل احمد عرف جیلا۔ خط کی تحریر ختم ہوئی تو میرے دل کو ایک بے نام سی اداسی نے گھیر لیا۔ عام لوگوں کی نظر میں جیلا بزدل ہوگا، مگر میں اسے ایسا نہیں سمجھتا۔ اپنی جان اپنے ہاتھوں میں لینا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ کسی کو یقین نہ آئے تو اپنا غلط دبا کر تجربہ کر سکتا ہے، لیکن محبت بڑی عجیب و غریب شے ہے۔ یہ مشکل سے مشکل کام کو بھی آسان بنا دیتی ہے۔ جیلا زرینہ کے قابل نہیں تھا، مگر اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اس کی محبت اس کے قابل تھی۔ میں کافی دیر تک ماتمی کیفیت سے دوچار رہا۔ اس دوران سب انسپکٹر مجھے یہ بتا چکا تھا کہ جیلا نے 1 روز قبل اپنے گھر کی چھت سے لٹک کر خود سوزی کر لی تھی۔ جیلا سے ہونے والی تمام گفتگو ایک فلم کی طرح میرے ذہن کے پردے پر چل رہی تھی۔ اس نے زرینہ کو واپس لانے کے لیے مثبت منفی دونوں قسم کے رویے اپنائے تھے۔ زرینہ کو ایک بے وفا بیوی ثابت کرنے کے لیے اس نے جعلی عشقیہ خطوط کا چکر چلایا۔ پھر جب اس کی مردانگی پر کوڑا برسا تو اس نے نہایت بچگانہ انداز میں اپنا دفاع کیا تھا۔ خودکشی حرام ہے، یعنی کہ یہ منفی کھیل ہے۔ جیلا نے اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے سنگین قدم بھی اٹھا لیا تھا۔ جس نوعیت کی محبت جیلا نے کی، اس پر بعض لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے۔ بہرحال
محبت کے تو ہزاروں روپ ہیں. ہر محبت کرنے والے کا اپنا انداز ہے. محبت ہر حال، ہر روپ، ہر انداز میں محبت ہی ہے. اس کو پیمانوں میں نہیں تولنا چاہیے. اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے جان لینے والے تو بہت مل جاتے ہیں، لیکن جان دینے والے خال خال ہی نظر آتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ Like, comment, share, press the bell icon